بھی آپ کا ہے۔ میں کون، ابو بکر کون ہوتا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ یہ ابو بکر پہلے بھی تو تھا۔ آج اگر سے دنیا ہر طرف صدیق صدیق کہہ رہی ہے تو یہ خدا کا احسان ہے، محمد عربی کا احسان ہے۔ آج صدیق کا جو لقب مجھے مل رہا ہے، رب العالمین کی بارگاہ سے مجھے یہ ٹائٹل مل رہا ہے۔ میں پہلے بھی تو ابو بکر تھا، پہلے ابو بکر کے نام سے مجھے لوگ یاد کرتے تھے، اب صدیق اکبر کے نام سے مجھے لوگ پکارتے۔ آقا میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی۔ تو حضور سرور کائنات علیہ السلام نے اپنے اس جان سار ساتھی کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کی بیٹی کو اپنے عقد کے اندر قبول فرما لیا۔ اس سے ان کے قبیلے پر بھی اثرات پڑے، ان کی فیملی پر بھی اثرات پڑے۔ وہ جو فیملی ان کی مخالفت کر رہی تھی، جب یہ ایک رشتہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا تو یقینی طور پر جب ایک سسرالی رشتہ کسی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مخالفتیں اور وہ منافرتیں اور وہ جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ کسی حد تک ختم ہو جاتی ہیں یا دب جایا کرتی ہیں۔ تو اس رشتے کے قائم ہونے سے جہاں سیدنا صدیق اکبر کی دلجوئی ہوئی، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے مشن کو بھی فروغ ملا۔ یہ حکمتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں جو خدا اور خدا کی رسول کے علم کے اندر موجود ہیں۔ اصل حکمت تو خدا جانتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے، اپنے غلاموں کی دل جوئی کے لیے قریش سے نسب قائم کر لی۔ وہ قریشی جن کی طرف سے طوفان بدتمیزی اٹھ رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے مشن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، جب انہی کے خاندان میں سرکار کا رشتہ ہو گیا تو کافی حد تک وہ منافرت کی لہریں جو ہے وہ اپنا اٹھنا بند ہو گئی۔ تو یہ ایک سسرالی رشتہ پیدا ہو گیا، ایک نسب قائم ہوگی بنی قریش خاندان کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو رشتہ ہوا، اس سے قریش کے نسب میں مساحرت میں کے تعلقات پیدا ہوئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بھی یہی تھا، اے لائے کلمت اللہ۔ شادی مقصود نہیں تھا، اصل مقصد یہ تھا اس خاندان کو قریب کر کے دنیا پہ، زمین پہ خدا کے نظام کا عالم جہاں پرچم بلند کر دیا جائے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نظام الہی کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات فرما رہے ہیں، نہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ جسمانی تقاضے کی ضرورت تھی یا جنسی تسکین کے جذبے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، نہیں، سرکار کے سامنے تھا لتخون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ یہی مقصود تھا کہ تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہی بلند ہو کر رہے۔ جس خاتون سے نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے شرف زوجیت ان کو بخشا، ان کا نام حضرت خدیجہ، آپ سن چکے ہیں۔ اس وقت حضور کا شباب کا عالم تھا، سرکار کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ تو 25 سالہ بنو ہاشم کا یہ تر و تازہ پھول اور گلے رانا اور توانائی اور رانائی کا پیکر، جس کے حسن و جمال سے پورا عالم عرب جو اپنا وہ چیخ اٹھا کے، اتنا حسین و جمیل نوجوان ہم نے روئے زمین پر نہیں دیکھا جو بنی ہاشم کے اندر عبداللہ کا فرزند موجود ہے، عبد المطلب کا پوتا، سیدنا عبداللہ کا بیٹا۔ بنی ہاشم تو بنی ہاشم رہے، پورے عرب میں اتنا حسین، تو جس کے حسن و جمال پہ ہر خاتون جو ہے وہ قربان ہوا جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام 25 سال کی عمر میں، کیا سرور کائنات علیہ السلام اگر کسی کنواری اور خوبصورت حسین اور اپنا خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو کیا رشتے کم تھے؟ بہت رشتے تھے۔ حاضرین محترم، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو بڑی وجاہت حاصل تھی، اور وہ قریشی اور ہاشمیوں کے وہ سردار تھے، وہ متولی کعبہ تھے، وہ کعبے کے اپنا سردار تھے۔ وہ ایک اشارہ کرتے تو سینکڑوں خواتین عقد کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو جاتی، مگر سرکار نے 25 سالہ زندگی میں اپنے چچا ابو طالب کی موجودگی میں نکاح کیا تو 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ پہلے شادی کر چکی تھی اور جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ جنسی جذبے کے تحت ہوا تھا؟ کوئی جنسی جذبہ نہیں تھا۔ جنسی جذبے کی تسکین کرنا ہوتی تو ہزاروں کماری لڑکیاں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے 40 سال میں شادی کی، اور آپ کے ان کے ساتھ زوجیت کے جو تعلقات تھے نا بہت خوشگوار رہے۔ کہتے ہیں جی یہ بے ہنگم شادی ہے، یہ جوڑ کی شادی نہیں۔ اس کی اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہے،
کبھی کبھی یہ بھی ریزن بن جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکے یا لڑکی کے عادات میں خدا نے کتنا حسن رکھا ہے، اس کے اخلاق میں کتنا حسن ہے، اس کی سیرت میں کتنا حسن ہے۔ لوگ عمر کو دیکھ کر تو اپنا پکڑ پکڑ کرتے نہیں جی یہ رشتہ نہیں قبول، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بچی کی شادی عمر بہت کم ہے، اور یہ لڑکا جیسے 5 سال یا 10 سال بڑا ہے، ایک تو نا کہ بالکل ہی بوڑھا کھوسٹ ہو جائے، 60-70 کا سالہ بوڑھے کو کسی نوجوان خاتون کے ساتھ باندھ دینا، یہ تو زیادتی ہے نا۔ لیکن تھوڑا سا جو گیپ ہے 5 سال 8 سال یا 10 سال کا، یہ دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام کا اور سیدہ خدیجہ کا کتنا گیپ تھا عمر کا، لیکن سیدہ خدیجہ میں اللہ کے رسول نے وہ عادات پائی تھیں جو عام خواتین کے اندر انہیں نظر نہیں آ رہی، اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی سیرت میں آپ میں وہ اخلاق پایا تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کسی اور عرب انسان کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی تو یہ اچھی خاصی بڑی خوشگوار زندگی گزری، اور اس پوری زندگی میں نبی پاک نے کسی دوسری عورت کا خیال تک نہیں کیا، کسی دوسری عورت کا۔ اور آپ کے وصال فرما جانے کے بعد اکثر رسول اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے سامنے۔ ایک دن تو حضرت عائشہ تنگ آ گئی، کہنے لگی دیکھو یا رسول اللہ کچھ دیکھو تو صحیح۔ بھائی کیا دیکھوں؟ دیکھو میاں بیوی کے آپس میں گھر میں تعلقات ہوتے ہیں نا، کہنے بتا تو صحیح۔ کہنے لگی بڑی ایک سیریس اور بڑی میں ایک معقول بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کرو نا بات عائشہ، بات میں تیری بات سننے کا قائل ہوں۔ کہنے لگی جب اللہ نے تمہیں ایک نوجوان کنواری خاتون تمہارے عقد میں دے دی ہے جو عمر میں بھی بہت کم ہے آپ سے، تو ایسی خاتون خوبصورت مل جانے کے بعد پھر بھی جب تم بیٹھتے ہو اس بڈھی کا ہی ذکر کرتے رہتے ہو، وہ بڈھی ایسی تھی، وہ بڈھی ایسی تھی، وہ بڈھی ایسی تھی، بوڑھی خاتون کا تم ذکر کرتے رہتے ہو۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عائشہ خدا نے جو برکتیں اور جو خصوصیتیں اور جو رحمتیں اس وجود میں رکھی تھی کائنات کے کسی خاتون کے وجود کے اندر نہیں تھی۔ تجھے تو وہ بوڑھی نظر آتی ہے، مجھ سے پوچھ کہ میرے خدا کا انتخاب کتنا خوبصورت تھا، میرے خدا نے وہ مجھے تحفہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اور اس کے بطن سے خدا نے مجھے ساری اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی۔ جتنی اولاد ہوئی ہے ماں سوا حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت حضور کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، حضرت ابراہیم جو 55 میں فوت ہو گئے تھے 6 ماہ کی عمر میں، وہ صرف حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، باقی جتنے حضور کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے خدا نے عطا فرمائی تھی۔ بلکہ حضور کو اتنا پیار تھا حضرت خدیجہ سے کہ ان کے وصال کا فرما جانے کے بعد مصر سے کچھ خواتین آئیں، عورتیں عمرہ کرنے کے لیے، مصر سے ایجپٹ سے حضرت خدیجہ کے فوت ہو جانے کے بعد کچھ عورتیں آئیں عمرہ کرنے کے لیے۔ عمرہ کرنے کے بعد ان کی ملاقات پہلے رہا کرتی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، جب حضور مکہ میں تھے تو وہ آیا کرتی تھی کیونکہ عمرے کی سلسلہ جاری تھا، وہ حضرت خدیجہ سے ملا کرتی تھی، ان سے وہ سہیلیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ کے وصال فرما جانے کے بعد وہی مصر کی چند عورتیں آئیں عمرہ کرنے کے لیے، حضرت خدیجہ وصال فرما چکی تھی۔ جب آئیں تو سرکار نے ان کی بڑی خدمت کی، بڑی آؤ بھگت کی، انہیں پارچہ جات دیے، انہیں کپڑے دیے، انہیں کھجوریں دی، انہیں تحفے دیے، انہیں دعائیں دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اس موقع پہ عمرے پہ آئی تھی، وہ بھی مکہ المکرمہ میں موجود تھیں۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو خواتین مصر سے آئی ہیں آپ نے ان کی اتنی خدمت کی ہے اور بڑی خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت آپ نے فرمائی ہے، انہیں تحفے اور ہدیے دی ہیں، یہ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں جو ان کی زندگی میں آیا کرتی تھی، میں اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا اگر خاتون کی سہیلیاں ہوں تو ان سہیلیوں کی اگر انسان صدق کے دل سے خدمت کرے تو اس مرنے والی خاتون کی روح کو بھی سکون ملتا ہے، اور اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو ماں کی سہیلیوں کی خدمت کرو گے تو ماں کی روح کو کتنا سکون ملے گا، باپ کی روح کو کتنا سکون ملے گا۔ یہ تو بیوی کی سہیلیاں تھیں نا، ان کی روح کی تسکین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدیے پیش کی۔ آج بھی جو ہم ہدیے پیش کرتے ہیں، کبھی قرآن خوانی کی صورت میں، کبھی نعت خوانی کی صورت میں، کبھی مدرسہ بنا دیتے ہیں، کبھی پل بنا دیتے ہیں، کبھی ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، کبھی مسجد بنا دیتے ہیں، کبھی صدقہ خیرات کر کے جی ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں، یہ وہ ہدیے ہیں جو ہدیے ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، نور بن کر پہنچتے ہیں، اور اس نور میں سرور ہوتا ہے اور ان کی روح کو تسکین کے دور میں میسر آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا ایصال ثواب کے یہ جتنے طریقے آج راج ہیں اہل سنت میں،
یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، یہ قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ شادی، اس شادی سے بھی بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت حفصہ سے نبی پاک علیہ السلام نے شادی کی، حضرت عمر بن الخطاب کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر، ان سے شادی کی، فاروق اعظم کی صاحبزادی۔ ان کا شوہر خنیس بن حذافہ وہ احد میں زخمی ہو کر شہید ہو گیا تھا، اب یہ بیوہ ہو گئی۔ اب عمر کی بیٹی جس کا شوہر شہید ہو گیا، پوچھو اس خاتون سے جس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کتنی وہ دنیا میں بے وزن ہو جاتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو وقار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق حضرت حفصہ بنت عمر کا شوہر خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی احد کے میدان میں شہید ہو گئے، زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں ان کی قبر بنی۔ حضرت عمر اپنی صاحبزادی کے مستقبل کے بارے بڑے حساس تھے، بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ وہ باپ کیا جسے اپنی اولاد کا احساس نہ ہو؟ کیا صرف جنم دینا ہی کافی ہے اولاد کو؟ نہیں، رب العالمین کو حکم ہے اولاد کو جنم دینا بھی یہ رب کا فیصلہ ہے، مگر جنم دینے کے بعد ان کی لک آفٹر، ان کی تربیت، ان کی کفالت کرنا یہ ماں باپ کا اولین فرض بنتا ہے کہ صحیح مناسب رشتہ طے کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا احساس رکھا جائے۔ تو حضرت عمر بڑے پریشان رہتے تھے، متفکر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا پیارا شاگرد اور صحابی عمر جس نے بڑی بڑی قربانی دی ہے یہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر اگر اللہ کا رسول تیری بیٹی کو اپنی بیوی بنا لے تو؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اس غلام کا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے ناچیز خادم اور غلام کی بیٹی خاتم الانبیاء کے عقد میں چلی جائے اور سرور کائنات کے حرم میں داخل ہو کر ام المومنین بن جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں میرا اور کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہوگا۔ سرکار نے اس بیوہ کو سہارا دینے کے لیے، شہید کی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے اور اپنے شاگرد اور اپنے صحابی حضرت عمر کی دل جوئی کے لیے، ان کے غم کو کافور کرنے کے لیے سرکار نے بیوہ کے ساتھ شادی فرمائی۔ بیوہ کا یہ سہارا دیا جا رہا ہے، اس سے کتنے مسائل حل ہوئے، کتنے اسلام اپنا فروغ ملا، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس طرح جتنی بھی شادی ہوئیں نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کی غرض سے ہوئیں، سیاسی مصلحتیں تھیں۔ حضرت جو ہیں اپنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ ابو سفیان جو کتنا اسلام کا کٹر دشمن تھا، دشمن نمبر 1 جس نے ساری جنگیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لڑی اور کمانڈر ان چیف تھا، ان کی بیٹی کے ساتھ جب نبی پاک نے نکاح کر لیا، ام حبیبہ نکاح کر کے جب وہ مدینے میں آ گئیں تو کہتے ہیں اس کے بعد ابو سفیان کی اسلام کے ساتھ مخالفت کا وہ زور ٹوٹ گیا، وہ دمخم نہ رہا جو اس شادی سے پہلے ابو سفیان جس جذبے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ اسلام کے خلاف لڑا کرتا تھا، کیونکہ بیٹی حضور کے گھر میں آ گئی، بیٹی حضور کے گھر میں آ گئی، اور وہ جو معاہدہ حدیبیہ ہوا تھا نا، بیٹی حضور کی حرم بن گئی، اور معاہدہ حدیبیہ کے سلسلے میں ابو سفیان چونکہ امن ہو چکا تھا نا، صلح ہو چکی تھی، ابو سفیان مدینہ منورہ میں پہنچا کہ نبی حضرت محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی سے بات چیت کر کے نا کچھ مدت کو بڑھا دیا جائے، وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا اس کی لیمٹ کو ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے، آگے کر دیا جائے۔ جب وہ اس سلسلے میں مدینے میں پہنچا، مشرک تھا، کافر تھا، مگر وہ بڑے جوش کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر میں چلا گیا، میری بیٹی ہے، کیا ہوا اگر وہ مسلمان ہو گئی اور مسلمانوں کے نبی محمد کی بیوی بن گئی، آخر ہے تو میرا خون تو میرا ہے نا۔ ابو حبیبہ گیا اپنی بیٹی کے گھر میں، کہنے لگے بیٹی سلام کیا، ابو جہلیت کا سلام تھا، بیٹھنے لگا رسول اللہ کے بستر پر، حجرہ تھا 10 گز چوڑا 10 گز لمبا، اس حجرے میں یہ کائنات تاجدار ختم نبوت کا گھر تھا، یہ سیدہ ام حبیبہ کا گھر تھا، حجرے تھے چھوٹے چھوٹے 10 اپنا 10 بائی 10 تھے جی، ان میں نبی پاک کا بستر بچھا ہوا تھا، چارپائی تھی، بستر کیا تھا، کھردرا سا بستر تھا، بڑی سادگی تھی محمد کے دربار میں، اور نبی پاک سرور کائنات کے گھر مبارک میں یہ کوٹھیاں نہیں تھی، یہ پلازے نہیں تھے، امت ناز کرے
اس رسول کی رحمت کے صدقے میں جس رسول نے ساری زندگی اس کھردرے سے بستروں پہ گزار دی، زمین کو فرش پر گزار دی، اور چھوٹے سے مکان میں رہ کر آج تم کوٹھیوں میں رہتے ہو، پلازوں میں رہنے والوں، محمد کی سادگی کو نہ بھولو، اپنے رسول کی سادگی کو یاد رکھو۔ یہ جتنا بھاگ لگا ہے، یہ جتنی برکت آج تمہارے گھر میں موجود ہے، یہ تو رسول اللہ کے جوڑوں سے لگنے والی مٹی کا نتیجہ ہے، یہ تو کفے پائے رسول کا نتیجہ ہے۔ تم کیا ہو، کیا ہے تمہاری ویلیو، کون تمہیں جانتا ہے؟ چند ٹرکے آ گئے تو تمہاری ذہنیت بگڑ گئی، ہم بڑے مالدار ہیں، بزنس بڑا زوروں پہ ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہیں، پلازے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، اسلام آباد میں ہمارے پلاش موجود ہے۔ کچھ بھی نہیں اگر تمہارے دل میں محمد کی محبت نہیں ہے۔ سرور کونین کی سرکار کے جوتوں کے غلام بن کر رہو، دنیا بھی تمہاری ہے، خدا بھی تمہارا ہے، مصطفیٰ بھی تمہارا ہے۔ اپنی اوقات پہچانا کرو۔ غریبوں کی غربت کو دیکھ کر امیروں کو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہم امیر ہو گئے۔ میرے رسول نے غریبوں کو سینے سے لگایا، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مزدوریاں کی تھی، سرکار نے اینٹیں اٹھائی مسجد نبوی کے وقت، اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، صحابی دوڑے، آقا ہمیں دے دو۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، مجھے ثواب نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں۔ جاؤ وہاں بھی اینٹیں پڑی ہیں، وہاں سے اٹھا کر لے آؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ سر پہ سرکار دو جہاں مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر لاتے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، کدالیں چلا رہے ہیں اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ رہے ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنا نصیب نہ ہو کہ ہم تو غربت کی حالت میں ہیں، ہم تو مزدوری کر رہے ہیں، ہم تو 2 نمبری انسان ہیں۔ اس مزدوروں کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فخر دے دیا، مزدوروں مبارک ہو، تمہارا نبی بھی مزدوری کیا کرتا تھا۔ یہ مزدوری کرنا اور حلال کی کمائی کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے۔ جب سرکار کے بستر پہ ابو سفیان کافر تھا، بیٹی نبی پاک کی بیوی تھی، بیٹھنا چاہا، دوڑی اور دوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے بستر کو رول کر دیا، سرکار کے بستر کو لپیٹ دیا، اور وہ بیٹھ کے ابو سفیان حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا بیٹی کیا میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، یا یہ بستر جو ہے اتنا سادہ ہے کہ یہ میرے بیٹھنے کے قابل نہیں؟ دو ہی تو چیزیں ہیں نا، یا یہ بستر اتنا سادہ ہے اور کم قیمت ہے کہ تیرا باپ قریشوں کا سردار ہے، وہ اس بستر پہ بیٹھنا اس کی شان کے خلاف ہے کہ ویسے کم قیمت بستر پہ بیٹھے، یا یہ بستر اتنا ویلیبل ہے، اتنی اس کی ویلیو وقت ہے کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یہ بستر اتنا قیمتی ہے۔ کہنے لگی ھذا فراش رسول اللہ وانت مشرکن، باپ تو باپ ہے، میں مانتی ہوں کہ تو نے مجھے پالا تھا، مجھے جنم دیا تھا، تو نے مجھے لوریاں دی تھیں، تیرا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، اب اللہ کے فیصلے کے مطابق میں رسول کی بیوی بن چکی ہوں، مگر باپ تو کچھ بھی ہے، باپ ہے مگر مشرک ہے، حالت کفر میں ہے، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، یہ میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حقی الاسد۔ ابا میری محبت کا وعدہ نہیں کرتی کہ میرے پاک رسول کے پاک بستر پہ میرے ناپاک باپ کا جسم لگ جائے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، وہ جنگلوں میں رہنے والے تھے، سرور کونین کی نظریں پڑتی ہیں، یکتا بن جاتے ہیں، منفرد بن جاتے ہیں، یگانہ روزگار بن جاتے ہیں، کائنات کے امام بن جاتے ہیں۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں ان کی خبر بدل دی، ان کی نظریں بدل گئیں، ان کے دل کے دھارے بدل گئے، ان کی ذہن کی سوچیں بدل گئیں۔ یہ اعجاز تھا سرور کونین کی تبلیغ کا۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ یہ انتخاب تھا خدا اور مصطفیٰ کا۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں تمہاری مائیں ہیں، اور نبی نے جتنی بیویاں کی ہیں اللہ کے حکم سے کی ہیں، حکمت سے کی ہیں، پیش نظر یہی تھا کہ دنیا کے اندر خدا کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کے دین کی وہ بالا دستی قائم رہے، سرور کونین کی شریعت کے پھریرے ہر طرف لہراتے رہے۔ یہ مقصد تھا، ورنہ جنسی تسکین کا جذبہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے
نہ اولن تھا نہ آخرن تھا. نبی جو کچھ کرتا ہے خدا کے حکم سے کرتا ہے. رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کی سیرت کو پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی